اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار۔ کافروں کو ان کے مال اور ان کی اولاد اللہ تعالیٰ سے چھڑانے میں کچھ کام نہ آئیں گی، یہ تو جہنم کا ایندھن ہی ہیں۔ كداب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم واللہ شدید العقاب۔ یعنی جیسے آل فرعون کا حال ہوا اور ان کا جو ان سے پہلے تھے، انہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا، پھر اللہ تعالیٰ نے بھی انہیں ان کے گناہوں پر پکڑ لیا، اور اللہ تعالیٰ سخت عذاب والا ہے۔ قل للذین کفروا ستغلبون وتحشرون الی جہنم وبئس المہاد۔ یعنی کافروں سے کہہ دیجئے کہ یہ تم عنقریب مغلوب کیے جاؤ گے اور جہنم کی طرف جمع کیے جاؤ گے، اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين واللہ یؤید بنصرہ من یشاء ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار۔ یعنی یقیناً تمہارے لیے عبرت کی نشانی تھی ان دو جماعتوں میں جو گھت گئی تھیں، ایک جماعت تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑ رہی تھی اور دوسرا گروہ کافروں کا تھا، وہ انہیں اپنی آنکھوں سے اپنے سے دگنا دیکھتے تھے، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہے اپنی مدد سے قوی کرتا ہے۔ یقیناً اس میں آنکھوں والوں کے لیے بڑی عبرت ہے۔ یعنی ہر فریق دوسرے فریق کو اپنے سے دگنا دیکھتا تھا۔ کافروں کی تعداد 1000 کے قریب تھی، انہیں مسلمان 2000 کے قریب دکھائی دیتے تھے۔ مقصد اس سے ان کے دلوں میں مسلمانوں کی دھاک بٹھانا تھا، اور مسلمانوں کی تعداد 300 سے کچھ اوپر یا 313 تھی۔ انہیں کافر 600 اور 700 کے درمیان نظر آتے تھے، درا حالے کہ ان کی اصل تعداد 1000 کے قریب تھی۔ مقصد اس سے مسلمانوں کے عزم و حوصلہ میں اضافہ کرنا تھا۔ اپنے سے 3 گنا دیکھ کر ممکن تھا مسلمان مرعوب ہو جاتے، جب وہ 3 گنا کے بجائے 2 گنا نظر آئے تو ان کا حوصلہ پست نہیں ہوا، لیکن یہ 2 گنا دیکھنے کی کیفیت ابتدا میں تھی۔ پھر جب دونوں گروہ آمنے سامنے صف آرا ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے برعکس دونوں کو ایک دوسروں کی نظروں میں کم کر کے دکھایا، تاکہ کوئی بھی فریق لڑائی سے گریز نہ کرے، بلکہ ہر ایک پیش قدمی کی کوشش کرے۔ بحوالہ ابن کثیر۔ یہ جنگ بدر کا واقعہ ہے جو ہجرت کے بعد دوسرے سال مسلمانوں اور کافروں کے درمیان پیش آیا۔ یہ کئی لحاظ سے نہایت اہم جنگ تھی۔
ایک تو اس لیے کہ یہ پہلی جنگ تھی، دوسرے یہ جنگ ہی منصوبہ بندی کے بغیر ہوئی۔ مسلمان ابو سفیان کے قافلے کے لیے نکلے تھے جو شام سے سامان تجارت لے کر مکہ جا رہا تھا، مگر اطلاع مل جانے کی وجہ سے وہ اپنا قافلہ تو بچا کر لے گیا، لیکن کفار مکہ اپنی طاقت و کثرت کے گھمنڈ میں مسلمانوں پر چڑھ دوڑے اور مقام بدر میں یہ پہلا معرکہ برپا ہوا۔ تیسرے اس میں مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کی خصوصی مدد حاصل ہوئی۔ چوتھے اس میں کافروں کو عبرتناک شکست ہوئی، جس سے آئندہ کے لیے کافروں کے حوصلے پست ہو گئے۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ۔ یعنی مرغوب چیزوں کی محبت لوگوں کے لیے مزین کر دی گئی ہے، جیسے عورتیں اور بیٹے اور سونے اور چاندی کے جمع کیے ہوئے خزانے اور نشاندار گھوڑے اور چوپائے اور کھیتی۔ یہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے اور لوٹنے کا اچھا ٹھکانہ تو اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے۔ شہوات یعنی شہوات سے مراد یہاں مشتہیات ہے، یعنی وہ چیزیں جو طبعی طور پر انسان کو مرغوب اور پسندیدہ ہیں، اسی لیے ان میں رغبت اور ان کی محبت ناپسندیدہ نہیں ہے، بشرطیہ کہ اعتدال کے اندر اور شریعت کے دائرے میں رہے۔ ان کی تزئین بھی اللہ کی طرف سے بطور آزمائش ہے، جیسا کہ اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ، یعنی اللہ نے زمین پر جو کچھ ہے اسے زمین کی زینت بنایا ہے تاکہ اللہ لوگوں کو آزمائیں۔ بحوالہ سورۃ الکہف آیہ 7۔ پہلے عورت کا ذکر کیا ہے کیونکہ یہ ہر بالغ مرد کی سب سے بڑی ضرورت بھی ہے اور سب سے زیادہ مرغوب بھی۔ خود نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ حُبِّبَ اِلَیَّ النِّسَاءُ وَالطَّیِّبُ، یعنی عورت اور خوشبو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب ہیں۔ بحوالہ مسند احمد۔ اسی طرح نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک عورت کو دنیا کی سب سے بہتر متاع قرار دیا ہے۔ خیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، اس لیے اس کی محبت شریعت کے دائرے سے تجاوز نہ کرے تو یہ بہترین رفیق زندگی بھی ہے اور زاد آخرت بھی، ورنہ یہی عورت مرد کے لیے سب سے بڑا فتنہ ہے۔ فرمان رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ ما ترکت بعدی فتنة اضر علی الرجال من النساء، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو فتنے رونما ہوں گے ان میں مردوں کے لیے سب سے بڑا فتنہ عورتوں کا ہے۔ بحوالہ صحیح بخاری کتاب النکاح باب ما یتقی من شوم المرأة۔ اسی طرح بیٹوں کی محبت ہے، اگر اس سے مقصد مسلمانوں کی قوت میں اضافہ اور بقا و تکثیر نسل ہے تو محمود ہے، ورنہ مذموم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے تزوج الودود الولود فإنی مکاثر بکم الامم یوم القیامہ، یعنی بہت محبت کرنے والی اور زیادہ بچے جننے والی عورت سے شادی کرو، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت والے دن دوسری امتوں کے مقابلے میں اپنی امت کی کثرت پر فخر کریں گے۔ اس آیت سے رہبانیت کی تردید
اور تحریک خاندانی منصوبہ بندی کی تردید بھی ثابت ہوتی ہے، کیونکہ بنین جمع ہے۔ مال و دولت سے بھی مقصود قیام معیشت، صلہ رحمی، صدقہ و خیرات اور اسے امور خیر میں خرچ کرنا اور سوال سے بچنا ہے تاکہ اللہ کی رضا حاصل ہو، تو اس کی محبت بھی عین مطلوب ہے ورنہ مضبوب۔ گھوڑوں سے مقصد جہاد کی تیاری، دیگر جانوروں سے کھیتی باڑی اور بار برداری کا کام لینا اور زمین سے اس کی پیداوار حاصل کرنا ہو تو یہ سب پسندیدہ ہے، اور اگر مقصود محض دنیا کمانا اور پھر اس پر فخر و غرور کا اظہار کرنا اور یاد الہی سے غافل ہو کر عیش و عشرت سے زندگی گزارنا ہے تو یہ سب مفید چیزیں اس کے لیے وبال جان ثابت ہوں گی۔ قناطیرن قنطار خزانہ کی جمع ہے، مراد ہے خزانے یعنی سونے چاندی اور مال و دولت کی فراوانی اور کثرت۔ المسومہ وہ گھوڑے جو چراگاہ میں چرنے کے لیے چھوڑے گئے ہوں یا جہاد کے لیے تیار کیے گئے ہوں، یا نشان زادہ جن پر امتیاز کے لیے کوئی نشان یا نمبر لگا دیا جائے۔ بحوالہ فتح القدیر و ابن کثیر۔ قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله واللہ بصیر بالعباد۔ کہہ دیجئے کہ کیا تمہیں اس سے بہت ہی بہتر چیز بتاؤں؟ تقوی والوں کے لیے ان کے رب تعالیٰ کے پاس جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور پاکیزہ بیویاں، اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی ہے۔ سب بندے اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں ہیں۔ الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔ جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہم ایمان لا چکے، اس لیے ہمارے گناہ معاف فرما اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار، یعنی جو صبر کرنے والے اور سچ بولنے والے اور فرما برداری کرنے والے اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے اور پچھلی رات کو بخشش مانگنے والے ہیں۔ شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ وأولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم، یعنی اللہ تعالیٰ، فرشتے اور اہل علم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور وہ عدل کو قائم رکھنے والا ہے۔ اس غالب اور حکمت والے کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ شہادت کے معنی بیان کرنے اور آگاہ کرنے کے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو کچھ پیدا کیا اور بیان کیا
اس کے ذریعے سے اس نے اپنی وحدانیت کی طرف ہماری رہنمائی فرمائی۔ بحوالہ فتح القدیر۔ فرشتے اور اہل علم بھی اس کی توحید کی گواہی دیتے ہیں۔ اس میں اہل علم کی بڑی فضیلت اور عظمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اور فرشتوں کے ناموں کے ساتھ ان کا ذکر فرمایا ہے، تاہم اس سے مراد صرف وہ اہل علم ہے جو کتاب و سنت صلی اللہ علیہ وسلم کے علم سے بہراور ہیں۔ بحوالہ فتح القدیر۔ ان الدین عند اللہ الاسلام وما اختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینہم وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ۔ بے شک اللہ تعالیٰ کے نزدیک دین اسلام ہی ہے، اور اہل کتاب نے اپنے پاس علم آ جانے کے بعد آپس کی سرکشی اور حسد کی بنا پر ہی اختلاف کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ جو بھی کفر کرے اللہ تعالیٰ اس کا جلد حساب لینے والا ہے۔ اسلام وہی دین ہے جس کی دعوت و تعلیم ہر پیغمبر اپنے اپنے دور میں اپنے اپنے عہد میں دیتے رہے ہیں، اور اب اس کی کامل ترین شکل وہ ہے جسے نبی آخر الزمان سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے سامنے پیش کیا، جس میں توحید اور رسالت اور آخرت پر اس طرح یقین و ایمان رکھنا ہے جس طرح نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے۔ اب محض یہ عقیدہ رکھ لینا کہ اللہ ایک ہے یا کچھ اچھے عمل کر لینا، یہ اسلام نہیں، نہ اس سے نجات آخرت ہی ملے گی۔ ایمان و اسلام اور دین یہ ہے کہ اللہ کو ایک مانا جائے اور صرف اسی ایک کی معبود کی عبادت کی جائے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سمیت تمام انبیاء پر ایمان لایا جائے، اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر رسالت کا خاتمہ تسلیم کیا جائے، اور ایمانیات کے ساتھ ساتھ وہ عقائد و اعمال اختیار کیے جائیں جو قرآن کریم میں یا حدیث رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں بیان کیے گئے ہیں۔ اب دین اسلام کے سوا کوئی اور دین عند اللہ قبول نہیں ہوگا، جیسے کہ وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ بحوالہ سورہ آل عمران آیا 85۔ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پوری انسانیت کے لیے ہے، جیسے کہ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، یعنی کہہ دیجئے کہ اے لوگو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کی طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ بحوالہ سورۃ الاعراف آیا 158۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، یعنی برکتوں والی ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے صلی اللہ علیہ وسلم پر فرقان نازل کیا تاکہ وہ جہانوں کا ڈرانے والا ہو۔ بحوالہ سورۃ الفرقان آیا 1۔ اور حدیث میں ہے کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا ترجمہ ہے کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جو یہودی یا نصرانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے بغیر فوت ہو گیا وہ جہنمی ہے۔ بحوالہ صحیح مسلم۔ مزید فرمایا بعثت الی الاحمر والاسود، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم احمر و اسود یعنی تمام انسانوں کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عہد کے تمام سلاطین اور بادشاہوں کو خطوط تحریر فرمائے جن میں انہیں اسلام قبول کرنے کی دعوت دی۔ بحوالہ صحیحین، بحوالہ ابن کثیر۔
ان کے اس باہمی اختلاف سے مراد وہ اختلاف ہے جو ایک ہی دین کے ماننے والوں نے آپس میں برپا کر رکھا تھا۔ مثلا یہودیوں کے باہمی اختلافات اور فرقہ بندیاں، اسی طرح عیسائیوں کے باہمی اختلافات اور فرقہ بندیاں، پھر وہ اختلاف بھی مراد ہے جو اہل کتاب کے درمیان آپس میں تھا، اور جس کی بنا پر یہودی نصرانیوں کو اور نصرانی یہودیوں کو کہا کرتے تھے کہ تم کسی چیز پر نہیں ہو۔ نبوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور نبوت عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اختلاف بھی اسی ضمن میں آتا ہے۔ علاوہ ازیں یہ سارے اختلافات دلائل کی بنیاد پر نہیں تھے، محض حسد و بغض و عناد کی وجہ سے تھے، یعنی وہ لوگ حق کو جاننے اور پہچاننے کے باوجود محض اپنی خیالی دنیاوی مفاد کے چکر میں غلط بات پر جمے رہتے اور اس کو دین باور کراتے تھے تاکہ ان کی ناک بھی اونچی رہے اور ان کا عوامی حلقہ ارادت بھی قائم رہے۔ افسوس، آج مسلمان علماء کی ایک بڑی تعداد ٹھیک انہی غلط مقاصد کے لیے ٹھیک اسی غلط ڈگر پر چل رہی ہے۔ ہداہم اللہ و ایانا۔ اور یہاں ان آیتوں سے مراد وہ آیات ہیں جو اسلام کے دین الہی ہونے پر دلالت کرتی ہیں۔ فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ یعنی پھر بھی اگر یہ جھگڑیں تو کہہ دیں کہ میں اور میرے تابعداروں نے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنا سر تسلیم خم کر دیا ہے، اور اہل کتاب سے اور ان پڑھ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ کیا تم بھی اطاعت کرتے ہو، پس اگر یہ بھی تابعدار بن جائیں تو یقیناً ہدایت والے ہیں، اور اگر یہ روگردانی کریں تو آپ پر صرف پہنچا دینا ہے، اور اللہ بندوں کو خوب دیکھ بھال رہا ہے۔ یعنی ان پڑھ لوگوں سے مراد مشرکین عرب ہیں جو اہل کتاب کے مقابلے میں بالعموم ان پڑھ تھے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔